اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی نماز کی. ہاں بالکل. ہاں اب یہ ہم پیچھے کھڑے ہیں, ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت وہ بھی تو دیکھو نا, یہ کس امام کے پیچھے ہے؟ آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے, ذرا اس بات کو سمجھو نا. حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی واختار علی منہم اربع. فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا, میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا, پھر میرے لیے ان میں سے 4 کو چنا. حق 4 یار بھی آ گئے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اس کے مختلف پہلو آگے ہیں, مختلف الفاظ و طرق و سند, یہ روایت ہے. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے, فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی ینتقصونہم ویسبون اصحابی, جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی, عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی. فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تناکحوہم او کما قال علیہ السلام. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ ان کو سلام کہنا ہے, نہ جواب دینا ہے, نہ رشتہ دینا ہے, نہ لینا ہے, نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے, نہ ان کے ساتھ کھانی ہے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا, ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی, سمجھ آ رہی, ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو, ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارا امام بنے, امام بننے سے پہلے بندہ بن کے مجھے یہ بھی بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تیرا افضلیت صدیق اکبر بکار بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے یا نہیں مانتا, تو نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے, یہ سارے عقیدے مجھے بتا دے, میں تیرے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں گا. کیا کہنے, کیا کہنے. ویسے یہ جو نمازوں کا شوق ہے نا, میں صرف اتنی بات بتا دوں بھائی جان, یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. ایسی روایات جب آتی ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے, یتیم العلم یزید الفکر, وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں, یہ یوں نہیں, یہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا حضرت جب آپ کی اصل ہی ٹھیک نہیں تو آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے, ایک شخص آ گیا, اس نے کہا حضور فلاں شخص فوت ہو گیا, جنازہ پڑھانا. فرمایا ہم نے نہیں پڑھانا اس کا, حالانکہ مشکات شریف پڑھ لو, حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتا کرو, جنازے میں پڑھاؤں گا. جی آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ میں نے پڑھانا, میں نے مفہوماً و مختصراً بات سنائی ہے. جی. اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب سوال پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان ابن عفان, یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. جب حضرت عثمان کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھنا تو بتاؤ پھر ابو بکر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھ لیں؟ بتائیے کیسے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کے جنازے پڑھائیں اور ان کے ساتھ ہم پیار کی پینجے چڑھائیں اور ہم ان کو جفیاں ڈالیں؟ بھائی ان سب کو سمجھنا چاہیے یہ ڈائریکشن ہے سیدھی سیدھی سڑک, یہ شفاعت نگر کی ہے. اس سڑک پر آ جائیں جس کا نام راستہ اہل سنت ہے, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو جب عقیدہ ہی واضح نہیں ہے تو آڈی پنجابی کہندے نے ویکھ کے زہر تو کوئی نہیں پیندا. حضور شاہ صاحب ہماری پنجابی ویکھ کے زہر تو کوئی نہیں پیندا, تو پھر ہم تو نہیں پی سکتے. ویسے اگر کسی کو زیادہ شوق ہو نا, بس نہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں تو چھوڑو جی چھوڑو, داڑھی بھی ہے تو چھوڑو جی چھوڑو, مصلے پہ ہے, تو میں نے کہا آبا صاحب اللہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لے, یہ تیرا شوق بھی پورا ہو جائے گا. حضرت حافظ صاحب ہوا یہ کہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ اقدس ہے, ایک قریب محلے میں امام آ گیا, اس کو نماز کے لیے ہر نماز کے اندر جب وہ قرات کرتا ہے تو آبا صاحب تولا پڑھتا ہے. لوگوں نے کہا بھی اور قرآن نہیں آتا؟ کہتا آتا ہے. تو یہ کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا مزہ آتا ہے. اچھا, انہوں نے کہا ذرا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں لے کے چلے. حضرت فاروق اعظم کو بتا, آپ نے طلب فرما لیا, واقعہ لمبا ہے, آپ نے طلب فرما لیا. آپ نے جب طلب فرمایا تو آپ نے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے نا اصل میں مزہ آتا ہے, اس لیے کہ اس میں معاذ اللہ اس کی سوچ دیکھو, پڑھ سب کچھ رہ گئے لیکن سوچ دیکھو اس کی. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہاں جھڑکی پلائی ہے تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ خارجیانہ سوچ تھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ توہین کی سوچ تھی. یہ کامل و اکمل لوگوں کا یہ شیوہ ہی نہیں ہوتا. اور ایسی جو ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں نا, وہ ہمیں سمجھنے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں, اور پھر ایسے لوگوں کا حشر کیا وہ بھی سننا ذرا. ٹھیک ہے, حضرت فاروق اعظم نے اچھا تجھے مزہ آتا ہے؟ کہا بالکل. آپ نے تلوار منگائی اور 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. آپ نے فرمایا ودوحا پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے تجھے مزہ نہیں آتا؟ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟ ورفعنا لک ذکرک پڑھ کے مزہ نہیں آتا؟
یعنی جو قرآن پڑھ کے دل میں توہین مصطفیٰ کی رکھے جب اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو جو سرعام میلاد پر کفر کے فتوے لگائے ان کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ اللہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کوئی کہے کہ بھائی وہ کعبے کا امام ہے، اب اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، اگر وہ غلط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبے کا مصلی کیوں دیا؟ پرانے گھسے پٹے سرازات ان کے جوابات علماء بارہا دے چکے ہیں کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر قابض ہو جانا اہل حق ہونے کی علامت نہیں، وگرنہ آپ کا جو قبلہ اول بیت المقدس ہے وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں، تو کیا کہیں گے یہودی حق پر ہے؟ اور پھر آپ تاریخ کعبہ اٹھا کر کے دیکھیں 25 بار ایسا ہوا ہے کہ کعبے کے مصلی پر ایک ایسا بندہ شیعوں تک کی امامت کعبے کے مصلی پر ہوئی ہے، تو کیا کہا جائے گا کہ پھر وہ درست ہوئے، ان کا دعویٰ ہوگا وہ درست ہوئے. تو ایسا نہیں ہے، جبرن قابض ہو جانا اہل حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. 360 بت کعبے میں رکھے رہے 550 سال، جب وہ حق پر تھے جو اللہ نے کعبے میں ان کو رہنے دیا، تو یہ فضول کی بات ہے کہ جی اگر وہ غلط ہوتے تو اللہ انہیں رہنے کیسے دیتا اور وہ رہتے کیسے؟ پھر ہم کہیں کشمیر میں جو بھارتی قابض ہیں اگر وہ غلط ہوتے تو قابض ہوتے ہی کیوں؟ یہ عجیب سی بات ہے. ہاں اب یہ سوال کہ نماز کیوں نہیں ہوتی، تو بھائی اس کے لیے امام کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہونا ضروری ہے. اور امام کا عقیدہ درست کیسے ہے؟ میں آپ سے سمپل سی بات، میں ان عقائد کی طرف نہیں جا رہا، صرف سی بات کروں گا. آپ کے کسی عزیز کی کسی رشتہ دار کی قبر ہے اور اس رشتہ دار کی قبر کو برابر کر دیا کسی بندے نے، مسمار کر دیا، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام کی قبروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، پھر بھی ہم کہیں کہ جی وہ حق پر ہے. صحابہ کرام جناب مسجد قباء کے باہر جو قبرستان تھا، میری جو سیکنڈ لاسٹ حاضری تھی اس میں جب میں گیا تھا تو باضابطہ وہاں کے عرب نے بتایا مجھے کہ یہاں پر کھدائی کی ہے اور کرینوں کے ذریعے تر و تازہ لاشیں نکالیں، اور ان کو پتہ نہیں کہاں منتقل کر دیا. آج مسجد قباء کے سامنے پلین بہت بڑا سا گراؤنڈ بنا دیا، قبروں کو بلڈوز کر دیا، نام و نشان مٹا دیا. پھر یہ بات کی جائے تو کہا جی وہ شرک کو مٹا رہے ہیں. اور ظالموں، اگر ایک قبر بنی ہے تو اس میں کون سا شرک ہو رہا ہے؟ کون سے شرک؟ مجھے بتائیں. ایک قبر ہے مسلمانوں کا قبرستان، اس میں بلڈوزر چلانا، یہ کون سا شرک ہے؟ یہ ایک بات ہے. اس کے علاوہ 20 ایسی خباثتیں ہیں جس کے تناظر میں یہ بات بالکل طے شدہ ہے. اور اگر کسی کو پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید ہے، اس کا اردو ترجمہ ملتا ہے، اس کو پڑھیے آپ. اس میں ان کے وہابیوں کے عقائد لکھے ہیں. جس محمد بن عبد الوہاب نجدی کو یہ لوگ اپنا مقتدا مانتے ہیں، جس کا نظریہ ابھی سعودیہ میں رائج ہے، اس ابن عبد الوہاب نجدی کو پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا ننگی گالی اس نے اپنی کتاب میں دی ہے، اور یہ سارے اس کو فالو کر کے اس کو اپنا بڑا اپنا امام اپنا مقتدا مانتے ہیں. وہ توصیف الشیطان جب اس کا نام لیتا ہے تو رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جن کے عقائد درست